بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی ایمان افروز اور سبق آموز موضوع پر بات کریں گے، وہ ہیں اصحاب صفا رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ان کا مقام۔ اصحاب صفا کون تھے؟ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے ایک حصے میں ایک چبوترا تھا جسے صفا کہا جاتا تھا۔ یہاں وہ غریب محنتی علم کے پیاسے صحابہ کرام رہتے جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے مال و دولت نہیں تھا، لیکن ان کے دل ایمان کی روشنی اور علم دین کی طلب سے منور تھے۔ یہ حضرات دن رات مسجد نبوی میں رہتے، نماز باجماعت پڑھتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے، قرآن و سنت سیکھتے اور اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وقف کر دیتے۔ اصحاب صفا کی تعداد۔ مختلف روایات میں اصحاب صفا کی تعداد 70 سے 100 تک بیان کی جاتی ہے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت سلیمان فارسی، حضرت صہیب رومی جیسے عظیم صحابہ شامل تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفا سے بہت محبت فرماتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ اکثر اگر گھر میں کھانا ہوتا تو ان کے پاس بھیج دیتے، اور اگر نہ ہوتا تو دعا فرماتے اور خود ان کے ساتھ بھوک برداشت کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفا مسجد نبوی کے مہمان اور اللہ کے مہمان تھے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ ہوتا تو ان کی طرف بھیجتے، اور اگر کچھ نہ ہوتا تو خاموش رہتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود انہیں رزق عطا فرماتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اصحاب صفا میرے دوست ہیں اور میرے اہل ہیں۔ اصحاب صفا مسجد نبوی کو علم و عرفان کا مرکز بنائے ہوئے تھے۔ یہاں دن رات قرآن کی تعلیم، احادیث کی تعلیم دیتے، مسائل سیکھتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ حضور پاک خود انہیں قرآن اور احادیث پڑھاتے۔ اسی جگہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ احادیث یاد کیں اور آگے امت تک پہنچائیں۔ فقر اور صبر کی فضیلت۔ فقر اور صبر پر قائم رہنے والے لوگ جنت میں امیروں سے 40 سال پہلے داخل ہوں گے۔ اصحاب صفا نے اپنی زندگی فقر، قناعت اور اللہ پر توکل کے ساتھ گزاری۔ انہوں نے کسی سے کچھ طلب نہ کیا، دنیا کی محبت سے دل خالی کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اپنے دلوں کو بھر لیا۔ انفاق فی سبیل اللہ اور اصحاب صفا۔ مدینہ کے خوشحال صحابہ کرام جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی اصحاب صفا کے لیے کھانا، کپڑے اور دیگر ضروریات کا انتظام کرتے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ روزانہ 80 اصحاب صفا کے لیے کھانے کا انتظام کرتے۔ اس طرح معاشرے میں محبت، سخاوت اور دین کی تعلیم کی ایک عظیم مثال قائم ہوئی۔ اصحاب صفا کا روحانی مقام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فقر، علم کی طلب اور اللہ پر یقین کی تعریف کی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے اہل ہیں۔ ان کی زندگی میں دنیا کی کم سے کم خواہش اور آخرت کی سب سے زیادہ طلب تھی۔ آج کے دور کے لیے سبق۔ آج ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کو جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ اصحاب صفا ہمیں سکھاتے ہیں کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر اللہ کی محبت پیدا کریں، علم دین سیکھیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور سنت رسول پر عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ نصیحت۔ علم دین کی طلب پیدا کریں، نماز کی پابندی کریں، دنیا کی محبت کم کریں، آخرت کی تیاری کریں، صدقہ اور خیرات دینے کی عادت ڈالیں، فقر اور علم دین سیکھنے والوں کی مدد کریں۔ اے اللہ، ہمیں اصحاب صفا کی طرح علم دین کی طلب عطا فرما اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دنیا کی محبت سے بے رغبتی عطا فرما۔ ہمیں دین پر عمل کرنے اور علم کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ۔